قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ میں کن کہتا ہوں فیکون ہو جاتا ہے، لیکن دوسری جگہ پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیے۔ کن فیکون کا مطلب آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہ سیکنڈز کے اندر کام ہو جانا چاہیے؟ ورنہ تو آج کل ملی سیکنڈز آ چکے ہیں، مائکرو سیکنڈ آ چکے ہیں، تو وہ تو پھر اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ کن فیکون کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس ہونے کے لیے جو اس کے لیے اللہ نے ٹائم پیریڈ مقرر کیا ہے وہ اس کے مطابق ہی ہوگی۔ یعنی آم کی گٹھلی میں سے آم کا درخت نکلنے سے اس پہ پھل لگنے تک 8 سال چاہیے اس کن فیکون کے لیے، لیکن جب اللہ نے کن کہا الٹیمیٹلی وہ اس کا پروسیس شروع ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک چوزے کو انڈے سے نکلنے کے لیے 22 دن کے لیے کن فیکون چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کی ڈیسٹنی یہ مقرر کی ہے۔ ہاتھی کا بچہ 22 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ 9 مہینے میں، خرگوش کا بچہ 1 مہینے میں، بیکٹیریا سیکنڈز میں، وائرسز سیکنڈز میں ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں۔ تو ہر ایک کے لیے کن فیکون اللہ کے، اور یہ 6 دن سے مراد یہ 24 گھنٹے کے 6 دن نہیں ہے، اس وقت یہ نہیں تھے، یہ لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ کون سا جی کال سینٹرز کا بزنس کیسا ہے؟ یہ آن لائن ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر آپ کو جھوٹ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جعلی ڈگریاں بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو حرام ہوگا، اور اگر حلال کام کر رہے ہیں تو حلال ہوگا۔ یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ ہم نے آپ کو اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہیں، رشتہ ہم نے نہیں ڈھونڈنا۔ سائنس میں پیرلل یونیورس کا کانسیپٹ ہے کیا؟ یہ کانسیپٹ قرآن و حدیث سے جسٹیفائی ہوتا ہے؟ میرے بھائی یہ جتنے سائنٹیفک اس طرح کے فیکٹس جب تک وہ اسٹیبلش نہ ہو ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ یہ ساری کی ساری ظاہر تھیوریز ہیں، سوائے وہ چیزیں جو پریکٹیکلی ثابت ہو چکی ہوئی ہیں۔ قرآن و سنت میں آپ کے لیے رولز بیان ہونے ہیں، نیٹی گریٹیز قرآن و سنت کے اندر ڈسکس نہیں ہوئی ہیں۔ ہاں، فزیکل فینومینا آف نیچر کا اللہ نے ذکر اس لیے کیا ہے جو کامن آبزرویشن، یعنی یہ کامن آبزرویشن ہے کہ آپ بیج بوتے ہیں اس میں سے کھیتی نکلتی ہے۔ یہ 8 سے 10,000 سال پہلے کا انسان بھی اسے آبزرو کرتا تھا، آج کا انسان بھی آبزرو کرتا ہے۔ تو قرآن ان سائنٹیفک فیکٹس کا ذکر کرتا ہے، بلکہ سائنٹیفک فیکٹس تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے۔ میری بیوی اور میرا فرقہ الگ ہے، میں رفع سے نماز پڑھتا ہوں مگر وہ بابوں کی ماننے والی ہے، اکثر اسی بنا پر علیحدگی کا کہتی ہے اور نعوذ باللہ غلط الفاظ استعمال کرتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ پازیٹیولی معاملات کو لے کے چلیں، زبردستی اس کے ساتھ نہ کریں۔ میرا خیال ہے آپ بحثیں کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اکثر تو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، آپ ان تک بات پہنچا نہیں سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ جو کامن ٹرمز ہیں نا اس سے سٹارٹ لیں، یعنی آپ بجائے اپنا دین اس کے اوپر تھوپنے کے اس سے پوچھیں کہ بھی تجھے مجھ سے کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو تھم رول بتا رہا ہوں، ماں باپ کے کیس میں بھی، دوستوں کے کیس میں بھی، آپ بجائے انہیں سمجھانے کے نہ انہیں کہیں کہ مجھے سمجھاؤ مجھے کیا ہوا ہے، منو کیا ہوا ہے، دسو منو کیا ہو گیا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایسی ایسی لا یعنی گفتگو کریں گے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان بیچاروں کو کنسیپٹ خود کلیئر نہیں ہے۔ یعنی میرے بارے میں کتنا غلط لوگوں کو تعارف کروایا جاتا ہے، قادیانی ہے جی، نام میں مرزا آتا ہے، تو یار یہ اعتراض کرنے دو نا ان کو، ٹھیک ہے۔ جب وہ کر لیں اور پھر ان سے کہو کہ اچھا اگر یہ ایسا نہ ہوا پھر، تو ظاہر اگر وہ جانور ہوا تو کہے گا نہیں میں پھر بھی اپنی مرضی کرنی ہے، اور اگر انسان ہوا تو کہے گا نہیں پھر میں سوری بولوں گا، میں اپنی غلطی مانوں گا، پھر اسے بتائیں گے ایسے نہیں ہے یوں ہے۔ تو آپ لوگوں کو بولنے کا موقع دیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان بیچاروں کو کچھ نہیں پتا، یہ سنی سنائی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، جس طرح ہم بچپن سے اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ جی وہ جب دریائے جہلم کے اوپر ڈیم بنا نا تو کہتے ہیں کہ جناب ان پانی طاقت ہی ختم ہو گئی ہے، ساری تو اتنے ڈیم والے کاٹ لینے لیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان بیچاروں کو کیا پتا ٹربائن کیا چیز ہے، بجلی کس چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ کاش اجمیر شریف والوں نے کوئی ٹربائن بنائی ہوتی، بغداد شریف والوں نے کوئی ڈیم بنایا ہوتا، ٹھیک ہے۔ فیراڈے کے بجائے جو ہے وہ کسی اور بزرگ نے وہ ای ایم ایف جو ہے وہ دریافت کی ہوتی تو آج یہ بات کر بھی سکتے۔ تو وہ اسی قسم کی باتیں لوگوں میں مشہور۔ آپ میں سے ریئل ٹائم مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا، ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ لو سلوٹ نہیں پھر مخالفین کو۔ تو یہ نیگیٹو تعارف سے آپ نے سیکھا نا، تو ان کو موقع دیں، انہیں کہ کیا مسئلہ ہے بتاؤ۔ تو جب وہ بتائیں گے آپ کو تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے صرف دین کے بارے میں سنا ہی ہوا ہے،
جی ساڈا بھی طریقہ لکھا ہے بخاری مسلم وچ، ان کو بالکل ٹھیک ہے، میں تے اپنا کٹ لے جے، تسی بھی ذرا کٹ کے دسو تو ٹائم قیامت تک جائے۔ تو پہلوان کو اس کے زور پہ گرانا ہے، جی آپ گستاخ ہیں جی، انہیں کہ جی گستاخی کیا مطلب، کیا گستاخی کر دی ہے بتائیں؟ تو وہ زیادہ آپ کو کہیں کہ بزرگوں کے گستاخ ہیں، انہیں کہیں جی جو بزرگ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہم اس کی گستاخی نہ کریں، چشتی رسول اللہ شریف رسول اللہ۔ تو کون مسلمان ہے جو کہے گا کہ جی یہ بزرگ ہی ہیں؟ انہیں کہ ہمیں یہ جھگڑا ہے۔ فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، یہ میری ایک ویڈیو ہے، اور ایک میرا تفصیلی انٹرویو ہے 4 گھنٹے کا، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا مجلس 50، اس میں میں نے ساری باتیں بتائی ہیں، ساری گدڑ سنگیاں جڑی میں سیکھی ہیں نا 10 دیاں نو دیش، اینج کرو اینج کرو اینج کرو۔ اگر ماں باپ نے وراثت نہ بنائی ہو اور اگر اولاد وراثت بناتی ہے تو کیا اس میں ماں باپ کا بھی حصہ شمار ہوگا؟ جی ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ ماں باپ نے آپ کو جو بنایا بھائی، آپ بھی تو انویسٹمنٹ ہو ماں باپ کی، تو 1/6 حصہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ماں باپ کو ملنا ہے اگر وہ زندہ ہے، ماں کو الگ سے 1/6، باپ کو الگ سے 1/6، آپ خود ماں باپ کی انویسٹمنٹ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بننے والی فلم گستاخی ہے تو ہم مسلمانوں کے باقی انبیاء پر بنی ہوئی فلم پر کوئی گستاخی نہیں، اور صحابہ کرام پر، صحابہ کرام کا تو معاملہ الگ ہے جی، صحابہ ہوں بعد کے لوگ ہوں، ظاہر ہے وہ آرڈنری انسان ہے ایز کمپیئر ٹو انبیاء کے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ تو اس طرح کی جو فلمیں بنتی ہیں لرننگ کے لیے، ٹھیک ہے، انبیاء کرام کے اوپر جو فلمیں بنی ہیں، یعنی اگر مجھ سے پوچھ کے بنائی جاتی تو میں کہتا کہ نہ بنائیں، لیکن اب چونکہ بنی ہے اس لیے ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں، چلے اب نالج کے طور پر، باقی صحابہ کرام یا باقی لوگوں کا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ ملازمین کی ریٹائرمنٹ پر ملنے والی رقم میں جی پی فنڈ پر جو انٹرسٹ ہے، جی حرام ہے، میں نے اس کے اوپر پہلے بھی بولا ہے، ہمارے بھی آفس کے اندر تھا، میں نے اسے انٹرسٹ فری کروایا ہوا تھا۔ البتہ جن آفیسز کے اندر یہ آپشن موجود نہیں کہ اسے انٹرسٹ فری کروایا جا سکے، تو پھر ریٹائرمنٹ کے وقت آپ اسٹیٹمنٹ بینک کی لے لیں، جو انٹرسٹ والا پورشن ہے وہ آپ استعمال نہ کریں، وہ آپ کسی بھی غریب آدمی کے اوپر، کسی بھی سوشل ایکٹیویٹی کے اوپر لگا دیں، اور اس پہ ثواب کی نیت نہیں کریں گے کیونکہ وہ حرام مال ہے، اپنے استعمال میں نہ لائیں۔ تو یہ اس کا حل ہے۔ اگر نماز صرف اللہ کے لیے ہے تو ہم نماز میں غیر خدا ہستیوں کے نام کیوں لیتے ہیں؟ نماز میں تو صرف اللہ ہی کا ذکر ہونا چاہیے۔ نماز پڑھی اللہ کے لیے جاتی ہے، اور غیر اللہ کا جو بیچ میں ذکر ہے وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ نے ان کی عبادت کرنی ہے یا انہیں خدا بنا لینا ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے خدا کو رسپانس کیا، آپ نے بھی خدا کو رسپانس کرنا ہے۔ یا اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں ان کا ذکر اس اعتبار سے ہے کہ وہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کا جو انجام ہوا تمہارا بھی ویسا ہونے والا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر شیطان کا نام قرآن میں آیا تو وہ اس لیے آیا ہوا ہے کہ کوئی بابرکت نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر کسی بزرگ کا کوئی نام آیا ہوا ہے، کسی پیغمبر کا نام آیا ہوا ہے، تو وہ اس اعتبار سے آیا کہ وہ اللہ کو رسپانس کرنے والے لوگ تھے۔ اصحاب الکہف تھے، ایک خدا کی عبادت کرنے والے، انبیاء نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں عبرت کے طور پر، تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اللہ کے بندوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے بندوں کا ذکر اس اعتبار سے کہ وہ خدا کے ساتھ کمیٹڈ تھے، وہ اللہ کے ذکر میں ہی شمار ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز گاڈ اورینٹڈ ہے۔ درود شریف دیکھیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ ہم دعائے رحمت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو اللہ کے نبی کے لیے دعا کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ ہاں نبی علیہ السلام کا اس میں ذکر موجود ہے، تو اس میں عبادت والا معاملہ نہیں ہے، عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے۔ ہاں وہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا سورہ آل عمران میں کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دے کر، حکمت دے کر بھیجیں اور وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے یہ کہہ کے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ کہے گا کونوا ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ۔ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دے گا کہ اس کے انبیاء کو اور فرشتوں کو رب مان لو اللہ کے مقابلے پر؟ کیا وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے میں نے ریسنٹلی ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ، یہ ہے شیطانی توحید۔ جی بزرگاں کا ذکر بھی کیوں آیا ہے؟ اس واسطے آیا ہے کہ انہوں نے چٹو نہیں، اس لیے آیا کہ انہوں نے ایک خدا کو مانا، تم بھی ایک خدا کو مانو، اور بزرگ بھی آپ والے نہیں، ہاں وہ تو اپنی عبادت کرواتے رہے، وہ بزرگ جنہیں ہم بزرگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک مؤذن کی تنخواہ 15,000 ہے اور اس کا خرچہ تنخواہ سے زیادہ ہے تو وہ کیا کرے گا؟ پہلی بات ہے مؤذن کی تو تنخواہ ہونی نہیں چاہیے، یہ بالکل یہ منع ہے تو اسلام کے اندر۔ سنن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ اپنا مؤذن کسی ایسے شخص کو نہ رکھو جو اس کی اجرت لے، تو ظاہر ہے پھر امام مسجد کو بھی نہیں اجرت لینی چاہیے۔ البتہ مسجد کی جو خدمت کے عوض اگر کوئی اسے
چارجز دیتا ہے یا ٹیچنگز کے عوض تو وہ تو جائز ہے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. تو امام ان کو تو عموماً مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ گھر مل جاتا ہے, ان کی بجلی کا بل وغیرہ, گیس کا بل وہ عموماً مسجد کے کھاتے میں شمار ہوتا ہے. اور باقی یہ جو چھوٹے موٹے ملازمین ہیں ظاہر ان کے لیے تو مشکل ہے. میرا خیال ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ مسجدیں اپنے قبضے میں کرے, اور آپ دیکھیں گے ان مسجدوں سے جتنا بجٹ ہے نا اس کے عوض جو ان کے اخراجات ہیں وہ کم ہے. اسی لیے جتنے جو تیز ترار قسم کے مولوی ہوتے ہیں نا وہ جا کے مسجد کے چندے کے اوپر پہلے قبضہ کرتے ہیں. مولانا اسحاق صاحب کے لیکچرز میں اکثر دین اسلام اور مکمل اسلامی نظام کے نفاذ کی تلقین ہوتی ہے. ایک شخص انفرادی طور پر خود تو اسلام پر کاربند ہو سکتا ہے مگر ایک عام شخص پورے معاشرے کو کیسے بدلے؟ عام شخص جو ہے نا وہ پہلے لوگوں کے اندر اویئرنس تو پیدا کرے. بھائی اسلام آپ نے یہ دعوت دینی ہے, مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو جا کے کہیں کہ آپ امریکہ ہمارے والے کرو, یہ چاہ رہے ہیں؟ وہ میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار اگر 1947 میں پاکستان نہ بنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا اگر نہ بنا ہوتا تو آج ہم بلٹ ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے. ہاں میں نے 1995 سے ٹرین کا سفر شروع کیا ہے. یہ اب آ کے تھوڑا یہ سعد رفیق نے ایفرٹ پٹ کیا ہے, اس سے پہلے تو ٹرین نیچے ہی آئی ہے لیکن پٹریاں ابھی بھی وہی ہیں. ٹریک تو خیر انگریزوں کے زمانے کے ہیں, صرف پٹریاں تھوڑی بہت چینج کر دیتے ہیں, ٹریکس تو وہی بچھے میں. تو انہوں نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا ہے, سیدھی سی بات ہے. تو اسلامی نظام تب ہم کسی کے سامنے پیش کریں گے جب ہم لوگوں کو یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارا یہ سسٹم جسٹس کے پوائنٹ آف ویو سے, سوشل ویلیوز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سے بہتر ہے. جب آپ کے لوگ بھی پناہ لینے کے لیے وہاں جائیں. اب مجھے بتائیں جاوید احمد غامدی صاحب کیا کسی ہندو یا کرسچن کے ڈر سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں, یا یہ ان جنتی روحوں کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں تو پھر غامدی صاحب وہاں جا کے اسلامک سسٹم پہ بات کریں, کس منہ سے بات کریں گے؟ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے بیسک لیول کے اوپر ایجوکیشن کی ضرورت ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور پھر یہ آگے معاملات ہیں. باقی یہ جذباتی ویلاگز ہیں وہ آپ لوگوں کے دیکھا کریں, خوش ہوا کریں اپنی وشفل تھنکنگ کے اندر. پریکٹیکل لائف اس سے مختلف ہے. از اٹ فائن ان اسلام ٹو ارن منی بائی ڈوئنگ سم ونس کیا لکھے ایلس کالج اور یونیورسٹی اسائنمنٹ؟ نہیں جی, یہ تو غلط ہے. یونیورسٹیز اور کالجز میں اسائنمنٹس اس لیے دی گئی ہیں کہ آپ لوگ یہ کام شروع کر دیں, وہ تو فیل کر دیں گے. میں یہاں سے گزرا تو وہ لکھا پریکٹیکل کاپیاں ہم سے بنوائیں. بھئی آپ سے کیوں بنوائیں؟ انہوں نے ہمارے بچوں کو اسائنمنٹ دی ہوئی ہے, آپ کو تو نہیں دی ہوئی ہے. وہ پیسے دے کے پھر ان سے اسائنمنٹس بنواتے ہیں. تو اس طرح کی اسائنمنٹس تو بھائی بنانا غلط ہے. ہاں جس طرح یونیورسٹیز کے اندر ہمارے پروجیکٹ ہوتے تھے اس میں آپ ہیلپ لے سکتے ہیں کسی کی, لیکن بہرحال آپ نے کام تو خود ہی کرنا ہے نا, چوری کا کام تو نہیں کرنا. اور یہ کوشچن آیا کہ اگر کوئی بندہ جو مطلب اس کے پاس دولت اللہ نے زیادہ دی ہوئی ہے اور وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے, اس کے بعد وہ مختلف کاموں میں لگا لیتا ہے پیسہ, اپنے اوپر لگاتا ہے, تو ٹھیک ہے, کوئی منع نہیں ہے. اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. فضول خرچی یا اسراف اس حوالے سے کہ یعنی وہ مال کوئی ضائع جائے, ٹھیک ہے, یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل ریئل ٹائم مجھے واقعہ بتایا ایک بندے نے. کھانے کے لیے جرمنی کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو جس طرح پاکستانیوں کی عادت ہوتی ہے اتنا کچھ منگوا لینا اور کھانا کچھ بھی نہیں اس میں سے, تو باقی انہوں نے خالی چھوڑ دیا اسی طریقے سے کھانا ٹیبل کے اوپر. تو وہاں کوئی بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی, اس نے کہا کہ یہ تم نے کھانا جب منگوایا تو اسے کھایا کیوں نہیں ہے؟ ان کا بس یہ بس اتنا ہی کھانا تھا. ان کا جب اتنا کھانا تھا تم نے اتنا زیادہ منگوایا کیوں؟ اس نے کہا جی ہمارے پیسے, ہاں ہمارے پیسے ہماری مرضی. انہوں نے کہا ٹھہر جا تیری مرضی. اس نے فون ملایا, پولیس آئی, انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ ہمارے ملک کے اندر رزق کو ضائع کر رہے ہیں, اس ملک کی پروڈکٹ کو ضائع کر رہے ہیں, یہ کس طریقے سے یہاں آئی ہے, یہ جرم ہے. یہاں پہ تو آپ دیکھیں شادیوں میں کس طریقے سے وہ پلیٹیں, یعنی وہ ایسے کر کے پہاڑیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اوپر, اس میں سے آدھا بھی نہیں انہوں نے کھانا ہوتا. اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے فضول خرچی کا. باقی ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ مہنگی گاڑی رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں. ہم آپ کو نہیں کہیں گے کہ اس گاڑی کو بیچ کے آپ کوئی سستی گاڑی لے لیں. آپ نے اگر خود کمایا ہے یہ آپ کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے. ہم نہ سوشلزم کو پروموٹ کرتے ہیں نہ کیپٹلزم کو, ہم درمیان میں. اگر فری لانسنگ کے کام میں ہمیں ایڈ بنوانے کے لیے اور اس میں لڑکیوں کی فوٹیجز استعمال ہو, میوزک ہو, میرے بھائی آپ ان کاموں سے دور رہے نا, کیوں مجھے مروانا ہے آپ نے اور خود بھی مرنا ہے. معاملے میں تو میرا موقف آپ کو پتہ ہے, اس کے بارے میں میرا موقف ڈھیلا ہے.
باقی یہ جو بے پردہ عورتوں والا معاملہ ہے نا، ظاہر ہے یورپ کے ساتھ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جہاں انہوں نے بیسک رائٹس دیے نا عورتوں کو، وہاں استحصال کیا ہے کہ عورت کو کموڈٹی بنا کے پیش کیا. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اب ایک شیونگ بلیڈ کے اشتہار میں کیا تک بنتا ہے کہ ایک عورت گھسائی جائے؟ اس سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ گھسانے کا مقصد یہ ہے کہ اسے کموڈٹی بنا کے پیش کیا جائے. یہ انہوں نے استحصال کیا ہے ایک جینڈر کا، کوئی عزت نہیں دی ہے اس کو. میرا ایک دوست کرسچن ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی کتاب بائبل میں کوئی ذکر نہیں، لیکن ہم انہیں ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں. بھئی نہ آپ کو پتا نہ اسے پتا، تو ظاہر ہے کہ جب تک آپ اس فیلڈ میں مہارت نہیں حاصل کریں گے تو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 آپ نہیں پڑھیں گے. اس کے لیے آپ ویڈیوز دیکھیں احمد دیدار صاحب کی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام. تو میرے بھائی نہ اس کے کہنے سے وہ نہیں نکلنا اور نہ آپ کے کہنے سے نکل آنا جب تک کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا. اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ وہ پکا جہنمی ہے، جی ایسا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے پتہ لگوانے کا. اب میرا سوال یہ ہے کہ شیطان کو پتہ ہے کہ وہ جہنمی ہے، آپ کو شیطان کی اتنی فکر کیوں پڑ گئی ہے؟ آپ اپنی فکر کریں. اس کا کیا معاملہ ہے وہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، آپ اپنی فکر کریں.